وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ظفر حنفی میرا روڈ ممبئی والے کی جانب سے ایک بڑا اچھا سوال گروپ میں آیا ہے کہ اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں اور وہ برا بھلا کہے تو اس وقت ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر خیال یہ آتا ہے کہ جانے دو، ہر مسلمان تو جانتا ہی ہے کہ نماز فرض ہے، کیا دعوت دی جائے۔ اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کی اصلاح کرتا رہے، حتی الامکان اسے برائیوں سے روکتا رہے، بھلائی کا حکم دیتا رہے۔ ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نہ پڑھنے پر کیا عذاب ہے، پڑھنے کے کیا فوائد ہے، کتنی ضروری ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے بلکہ اسے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اول تو اپنے ہی لوگوں کے لیے مزاج میں اتنی شدت آ گئی ہے اور حسن اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا کوئی حصہ ہمارے مزاج میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بھولے بھالے مسلمانوں کو جو دین سے دور ہیں انہیں پیار سے، نرمی سے، محبت سے دین کے قریب کریں۔ ٹھیک ہے، خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں کہ جب بعمر 40 سال آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کون سا ظلم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیا گیا۔ آپ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پڑھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی، آپ کے راستے میں کچرا ڈالا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو 3 سال شعب ابی طالب میں قید کیا گیا۔ آپ کے ساتھی درخت کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو عرب کی گرم گرم ریت پر لٹا کر کھینچا گیا، چٹائیوں میں لپیٹ کر اس کو جلا کر دھواں ناک میں چھوڑا گیا، بہت ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو مکے کے کفار نے 1000 کا لشکر لے کر 17 رمضان المبارک کو مدینے پر چڑھائی کر دی، مسلمانوں سے جنگ کی، جو اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا ایک عورت نے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور یہ تمام ظلم کرنے والے آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے اس امید پر کہ اب کچھ ہی دیر میں ہماری بوٹیاں کتوں کو نچوا دی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کفار قریش کہتے ہیں اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے باپ کے بیٹے اور کرم والے بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جس پہ اتنا ظلم کیا گیا ہو، اور جب وہ طاقت کے ساتھ اپنے وطن میں لوٹتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھ کر قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو بہترین اخلاق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کیسے ہیں۔ وہ بدترین کافر جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا حدیث میں واقعہ ہے کہ عرب کی سخت آندھی اور بارش کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلے اور اپنے چچا ابو جہل کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر ابو جہل آگ سیک رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کون شخص ہے جو آدھی رات کو میرے گھر کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ضرور یہ کوئی حاجت مند ہے، میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ دروازے قریب آ کر پوچھا کون؟ آپ فرماتے میں محمد۔ ابو جہل نے دروازہ کا کھول کر کہا بھتیجے وہ کون سی بات ہے جو آدھی رات کو تمہیں میرے گھر تک لے آئی، بتاؤ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو جہل کلمہ پڑھ لے، الفوز لا الہ الا اللہ، اللہ نے کلمے میں کامیابی رکھی ہے، اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے، ابو جہل کلمہ پڑھ لے۔ ابو جہل کہتا ہے قسم ہے خدا کی اگر اس کے سوا آپ کوئی بات کہتے تو میں ضرور اسے قبول کر لیتا۔ آپ بخاری شریف کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو وہاں کے کفار نے آپ کو 3 کونی والے پتھر مارے، جس سے آپ کا مقدس جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کا مبارک خون جوتیوں میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بستی اس کے بیچ میں پس جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ہی ان کے لیے دعائے ہلاکت کروں گا تو دعائے ہدایت کون کرے گا؟ آپ نے ہر ایک شخص پہ پوری کوشش کی تاکہ اللہ کا یہ مقدس دین ہر گھر میں پہنچے، ہر شہر میں پہنچے، ہر دیار میں پہنچے، ہر انسان کی زندگی میں پہنچے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ قرآن کریم پڑھیں گے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، اللہ ارشاد فرماتا وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچے۔ اسی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام جو حضور سے پہلے تشریف لائے، ان کی امتوں کے ذمہ 2 کام تھا کہ اپنی نبی کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا۔ اللہ نے ہمارے ذمے 3 کام لگائے ہیں، اپنے نبی کی بات ماننا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے بلغوا عنی ولو آیا، میری بات دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہو۔ اور پھر اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک هم الصالحین، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں یعنی قیامت کے دن پر، اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں۔ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی اگر غلط کر رہا ہے، مسلمان بھائی ہے، ہمارا کام ہے ہم اسے روکے ٹوکیں، بلکہ کفار کو تک دعوت اسلام دینا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، کافر کو، اللہ پوچھے گا کیا تجھے میرے وحدانیت کا، یکتانیت کا علم نہیں ہوا کہ تو نے مجھے چھوڑ کر یہ پتھر کی مورتیوں کو پوجا؟ وہ کہیں گے اللہ پاک میرے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا جو خود تو نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اور تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کافر کے کہنے پہ اس مسلمان کو عذاب فرمائے گا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کفار کے اوپر تبلیغ کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی دعوت دیں، سمجھائیں، گمراہیت کی طرف جا رہا ہے اسے پیار سے، نرمی سے، محبت سے قریب لائیں، دلائل کی روشنی میں، آواز نرم ہو، دلائل سے ٹھوس انداز ہو، جارحانہ انداز، مار پیٹ، یہ سب والے ان سب اندازوں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اپنوں کے بیچ میں رحم والا معاملہ ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ بھئی سب کو معلوم ہے، چھوڑو وہ برا کر رہا وہ بھگتے گا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اور چھوٹی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو برا کر رہے ہیں وہ بھگتیں گے، ہمیں ان کی برائی سے کیا لینا دینا، ہم انہیں کیوں بتائیں، نیکی کی دعوت کیوں دیں؟ تو کیا اس سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے گا؟ اللہ کے رسول نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا دیکھو ایک کشتی ہے جس کے اندر 2 منزلہ ہے، پانی میں چل رہی ہے، تو نیچے کی منزل میں برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر کے منزل میں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی پرہیزگار۔ اب نیچے پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے اور اوپر پانی کا ٹینک وغیرہ رکھا ہوا ہے، تو جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے
یہ اوپر جاتے ہیں پانی مانگنے کے لیے. پھر انہوں نے مشورہ کیا یار بار بار اوپر جانے سے انہیں دقت ہوتی، ان کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، کیوں نہ ہم کشتی میں سوراخ کریں اور سمندر سے ڈائریکٹ پانی حاصل کریں. اب یہ لوگ سوراخ کر رہے ہیں تو اوپر والے سوچ رہے ہیں چھوڑو، سوراخ کر رہے ہیں پانی آئے گا یہی ڈوبیں گے، ہمارا کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب کشتی میں پانی آئے گا تو یہ ڈوبیں گے تو اس کے ساتھ وہ بھی تو ڈوبیں گے. تو اس طریقے سے معاشرے میں جب برائی عام ہو جائے اور جب گنہگار لوگ آزاد کیے جائیں گے تو انہیں گناہوں سے نہ روکنے والے، نہ ٹوکنے والے، بھلائی کا حکم نہ دینے والے وہ بھی گرفتار کیے جائیں گے، ان سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی. لہذا ہر مسلمان بھائی کا یہ کام ہے کہ دعوت دیتے رہے. کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے اس سے دل برداشتہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس 70 مرتبہ تشریف لے جاتے اور ہر بار ایسے جاتے ہیں جیسے پہلی بار جا رہے ہوں. تو لہٰذا ہمیں اپنے نبی کی سنت اپنا کر لوگوں کو دین کی دعوت، نماز کی دعوت، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا یہ ہمارا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے. لہٰذا ہمیں اسے کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.